وَإِلَٰهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ، نام ذکر کیا اور فرمایا پھر بھی کسی کے ذہن میں شک پیدا ہو جائے تو سنیں، الہ واحدہ، وہ ایک ہی اللہ ہے، وہ الگ نہیں ہے، جس کو میرے والد محترم اور ان کے ابو جان جس کی پوجا اور عبادت کیا کرتے تھے، الہ واحدہ، وہ ایک ہی۔ سبھی طرح کی اسلامی ویڈیوز، تقاریر، دروس اور افواہوں کا سچ دیکھنے کے لیے اقرا اسٹڈی سینٹر کو سبسکرائب کریں۔ کسی بھی نئی ویڈیوز کے لیے کامنٹ باکس میں اپنا سوال ٹائپ کریں۔ ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ اور اسلامی بھائیوں اور میری ماں اور بہنیں، آج کے اس جمعہ کے خطبے میں گفتگو کا موضوع ہے بچوں کی تربیت میں والدین کا کردار۔ بچے ننھے پھول ہوتے ہیں اور ان کی تربیت، ان کی پرورش، ان کی دیکھ بھال کی ذمہ داری ماں باپ کے کاندھوں پر ہوتی ہے۔ کسی بچے کے اگر ماں باپ بچپن میں ہی گزر جائیں، ہم اسے یتیم کہتے ہیں اور اس کو ترس کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اس لیے کہ اس کی دیکھ بھال کرنے والا موجود نہیں ہے۔ حالانکہ اللہ رب العالمین کسی نہ کسی کو ذریعہ بناتا ہے، لیکن جو ماں باپ اپنے بچوں کی تربیت کر سکتے ہیں، وہ کوئی دوسرا شخص بچوں کی تربیت میں کردار ادا نہیں کر سکتا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے اپنے قرآن مجید میں بار بار اس بات کا ذکر کیا ہے، کہیں والدین کی اہمیت کو بیان کیا، کہیں پر بچوں کے حقوق بیان فرمائے، کہیں پر بچوں کو حکم دیا کہ یہ تمہارے ماں باپ ہیں، ان کے تمہارے اوپر حقوق ہیں۔ لیکن بچوں سے پہلے جو سوال بنتا ہے وہ والدین سے بنتا ہے، کیونکہ بچے کچھ جانتے نہیں ہیں۔ بچوں کے اوپر سوال اس وقت ہوتا ہے جب بچے بڑے ہو جائیں، سمجھدار ہو جائیں، تب ان کے اوپر یہ سوال آتا ہے کہ آپ کے اوپر بھی، آپ کے کاندھوں پر آپ کے ماں باپ کا، آپ کے بڑوں کا حق ہے، اسے آپ ادا کریں۔ لیکن جس وقت بچے کچھ نہیں جانتے، نہ ان کے پاس علم ہے، نہ روپیہ پیسہ ہے، نہ کوئی اختیار ہے، وہ معصوم ہے، اس وقت ماں باپ سے سوال ہوتا ہے کہ آپ ان کا حق ادا کریں۔ اور اللہ رب العالمین کے عظیم پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے نمونے پیش کیے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ نواسی امامہ بنت زینب، زینب آپ کی سب سے بڑی بیٹی ہیں، اس کی ایک بیٹی ہے امامہ۔ کئی مرتبہ یہ واقعات حدیث پاک میں آپ کو ملیں گے
صحیح مسلم میں, صحیح بخاری میں, سنن نسائی کے اندر کہ امامہ رضی اللہ تعالی عنہ بچپن میں چھوٹی سی جو آپ کی نمازی تھی, یہ آپ کے پاس آ جاتی, آپ نماز کی حالت میں ہوتے, آپ کی گود میں چڑھ جاتی, آپ اسے گود میں اٹھا لیتے, اور جب آپ رکوع سجدے میں جاتے اپنے پاس بٹھا لیتے, اور پھر جب دوسری رکعت کے لیے اٹھتے آپ اس بچی سے پیار اور محبت کرتے ہوئے اسے دوبارہ اپنی گود میں اٹھا لیتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کے ساتھ نرمی کا بہت اعلیٰ معیار پیش کیا ہے. قرآن حکیم نے بھی اس بات کو بچوں کے ساتھ نرمی کرنے کا سلسلہ ذکر کیا ہے. اسی طریقے سے آپ دیکھیں گے حسن رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں, اور ساتھ رہتے ہوئے وہ کھجور اٹھا لیتے ہیں, کھجور اٹھا کر کھاتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو روکتے ہیں اور حکم کرتے ہیں کف کف, تھوک دو اسے, تھوک دو. آپ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ منہ میں چبا لیتے, منہ سے نکلوا کر اس کھجور کو زمین پر تھپا دیتے. ایک طرف آپ کی یہ نرمی کہ دوران نماز اپنی نمازی کو آپ گود میں اٹھا لیتے ہیں, دوسری طرف آپ کے نواسے ہیں حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ کھجور اپنے منہ میں لیتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کخ کخ, تھوک دو اسے, تھوک دو, اور منہ سے نکلواتے ہیں اور فرماتے ہیں میرے بیٹے ہمارے اوپر صدقہ حلال نہیں ہے, یہ صدقے کا کھجور ہے, ہم اسے پیٹ میں نہیں لے جا سکتے, اللہ رب العالمین کی اور روزی بہت ہے, ہم اسے کھائیں گے, آرام سے اپنی زندگی گزاریں گے, لیکن ہم ایسا کوئی کھانا زندگی میں نہیں کھائیں گے جس سے ہمارا پیدا کرنے والا ہم سے ناراض ہو جائے. بچے کو بات سمجھ میں آئی کہ میرے بڑے مجھے کھانے سے منع نہیں کر رہے ہیں, غلط کھانے سے منع کر رہے ہیں, کہہ رہے کھجور ہم کھا سکتے ہیں اور خوب کھائیں, یہ اللہ کی نعمت ہے, لیکن ایسا کھجور نہ کھائیں جس کے سلسلے میں اللہ رب العالمین نے ہم سے منع فرمایا ہے. قرآن مجید آپ کھول کر دیکھیں اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پیاری حدیث جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر اپنے پیچھے بیٹھے اپنے ایک بچے سے نصیحت کی تھی. آپ کے ساتھ ایک بچہ سوار ہے اور آپ اس سے کہہ رہے ہیں, سنن ترمذی کی روایت ہے, جامع ترمذی میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان فرماتے ہیں کہ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں ایک سواری پر پیچھے بیٹھا ہوا تھا, اور آپ نے مجھ سے کہا اے بچے میں تمہیں کچھ کام کی باتیں بتاؤں, کیا آپ انہیں سنو گے؟ بچے نے عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما نے ارشاد فرمایا کیوں نہیں, اے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اسے سنوں گا بھی, غور سے سنوں گا اور عمل بھی کروں گا, میں تیار ہوں سننے کے لیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا اے بچے میں تیرے سامنے کچھ نصیحت کی باتیں پیش کرنا چاہتا ہوں, کیا سننے کے لیے تیار ہے؟ بچے نے پھر کہا ہاں میں سننے کو تیار ہوں. ایک بار پھر کہا پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے, تاکہ بچہ مکمل طور سے آپ کی طرف توجہ کر لے. آپ بچے کے ہر طرح سے دماغ کو اپنی بات کی طرف کرنا چاہتے تھے. پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ بچے یاد رکھنا یہ میری نصیحت ہے, احفظ اللہ یحفظ کا, اگر تم اللہ رب العالمین کے احکامات پر عمل کرو گے اور اس کی منع کردہ چیزوں سے بچ کر رہو گے, اللہ تعالی دنیا و آخرت میں تمہارا خیال رکھے گا. کیا تم اس بات کو چاہتے ہو کہ دنیا کی ہر مصیبت میں, آخرت کی ہر پریشانی کے وقت میں اللہ تمہاری حفاظت کرے؟ اگر تم اس بات کو چاہتے ہو تو پھر جان لو بچے کہ تم اللہ رب العالمین کے قانون کا مکمل عمل کرو, اللہ کی نافرمانی نہ کرو, فرما برداری کے ساتھ زندگی گزارو.
تو اے بچے اللہ تیری حفاظت کرے گا۔ اور دوسری بات یہ کہ احفظ اللہ تجدہ تجاہک، یہ بات یاد رکھ، اگر تو اللہ رب العالمین کی شریعت، اللہ رب العالمین کے قانون، اللہ رب العالمین کے احکام کی حفاظت اور اس کی مکمل حقوق کی ادائیگی کرے گا، پورا خیال رکھے گا اللہ رب العالمین کے حق کا، تو اللہ تعالیٰ تمہارے کاموں کی اصلاح فرما دے گا۔ جہاں تم بگڑو گے، جہاں تم بھٹکو گے، ان کاموں میں جہاں تم بہکو گے، اللہ رب العالمین اے بچے تمہارے کاموں کو درست کر دے گا۔ کون کرے گا درست؟ اللہ رب العالمین۔ کب کرے گا؟ جب ہم اللہ کے دین کی حفاظت کریں گے، ہم اللہ کے دین کو مانیں گے، اس پر عمل کریں گے، اللہ ہمارے کاموں کی اصلاح کر دے گا۔ اور سب سے بہترین اصلاح کرنے والا، سب سے اچھی حفاظت کرنے والا کون ہے؟ اللہ رب العالمین۔ پھر فرمایا پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اذا سألت فاسأل اللہ واذا استعنت فاستعن باللہ۔ اے بچے یاد رکھ، یہ میری تیسری بات ہے کہ جب تم کچھ بھی مانگے تو اللہ سے مانگ، اور جب کسی چیز کی مدد کی ضرورت پڑ جائے تو پھر اللہ رب العالمین سے مدد طلب کر، سب سے پہلے اللہ سے مانگ۔ جب وہ ذرائع پیدا کر دے تو پھر ان اسباب کی طرف بڑھ، ان تمام راستوں کی طرف بڑھ جو جائز راستے ہیں، کسی ناجائز راستے کی طرف نہ بڑھ، اور اللہ رب العالمین سے مانگ۔ اللہ رب العالمین بھرپور دینے والا ہے۔ یہ نصیحتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بچے سے کی، اپنے بھتیجے سے کی، اور دنیا والوں کو یہ سبق دیا کہ بچوں کو یہ نڈرتا سکھلانی پڑے گی۔ اس انداز میں نصیحت کیجیے بچوں کے سامنے کہ وہ کھوکھلی دنیا سے ڈرے نہیں، وہ لوگوں سے نہ ڈریں، اور جن چیزوں سے لوگوں نے ڈرنا شروع کر دیا ہے وہ ان سے نہ ڈریں، بلکہ وہ دنیا کے بنانے والے سے ڈریں، جس کے پاس تمام خزانوں کی چابیاں ہیں، اس چابی والے سے وہ ڈریں، اور مانگے تو اس سے مانگیں جس کے پاس تمام خزانے ہیں، جنت و جہنم کا جو مالک ہے، آسمان و زمین کا جو مالک ہے اور خالق ہے، پیدا کرنے والا ہے۔ بچوں کے ذہن میں جب یہ بات بیٹھے گی، تھوڑی دیر کے لیے کسی مصیبت پہ مبتلا ہو جائے اور وہ کسی کے سامنے ہاتھ بھی پھیلا دیں کہ انکل ہمیں یہ سامان دے دیجیے، ہمیں ضرورت ہے، اور وہ سامنے والا انکار کر دے اس کے لیے، تو بچے مایوس نہیں ہوں گے، بلکہ وہ ہاتھ اٹھائیں گے اپنے رب کی طرف کہ یہ آدمی کیا ہے، اس کے پاس تو 2 مال ہے، 3 مال ہے، کچھ پیسہ ہے، کچھ روپیہ ہے، بلکہ دینے والا تو اللہ رب العالمین ہے، لہذا اللہ رب العالمین سے مانگا جائے، اور اللہ اپنے ایسے تمام بندوں کے لیے بہتر سے بہتر راستے بنا دیتا ہے۔ اور اسی حدیث کا آخری ٹکڑا ہے، وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعْتَ عَلَىٰ أَن يَنفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ وَلَوْ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكَ۔ اور اے بچے اچھی طرح جان لو کہ اگر امت کے تمام لوگ اکٹھے ہو جائیں اور تجھ سے کوئی فائدہ پہنچانا چاہیں، تجھے کوئی فائدہ پہنچانا چاہیں، اور تجھے صرف اس چیز کا ہی فائدہ پہنچے گا جس کا اللہ رب العالمین نے وعدہ کر رکھا ہے، تیری تقدیر میں لکھ رکھا ہے، دنیا کی پوری طاقت تجھے کوئی فائدہ پہنچانا چاہے تو نہیں پہنچا سکتی جب تک کہ اللہ رب العالمین نہ چاہے۔ اور اس بات کو بھی یاد رکھ، اگر ساری کی ساری دنیا تجھے نقصان پہنچانا چاہے، مارنا چاہے، ختم کرنا چاہے، تجھے تکلیف دینا چاہے، تو جان لے یہ پوری کی پوری دنیا تجھے اس وقت تک کوئی تکلیف نہیں دے سکتی جب تک کہ اللہ رب العالمین نہ چاہے۔ یہ بچے کو نصیحت تھی، یہ تمام لوگوں کے لیے نصیحت ہو گئی، تمام لوگوں کے لیے سبق ہو گیا
کہ ایک مومن فجر کی نماز پڑھنے کے بعد میں، صبح کی دعائیں پڑھنے کے بعد میں اللہ رب العالمین کی پناہ میں آتا ہے، رب العالمین کے فرشتے اس کی حفاظت کرتے ہیں، اور جب شام ہوتی ہے تو وہ شام کی دعائیں پڑھتا ہے، پھر رات بھر کے لیے وہ اللہ رب العالمین کی حفاظت میں آ جاتا ہے۔ مومن بالکل نڈر اللہ کی زمین پر آزاد گھومتا ہے، وہ کسی پر ظلم نہیں کرتا، وہ ظلم کو سہتا بھی نہیں ہے، اور اسی طریقے سے وہ ظالم کو نصیحت کرتا ہے، ظالم کو ہاتھ پکڑتا ہے، اپنی زبان سے اسے ٹوکتا ہے، روکتا ہے، اور پوری طاقت کے ساتھ اپنی آواز کو بلند کرتا ہے کہ اللہ کی زمین پر اے لوگوں اکڑ کر نہ چلو۔ یہ باتیں قرآن مجید میں مختلف انداز میں موجود ہیں۔ سورہ لقمان کو آپ پڑھ کر دیکھیں، لقمان علیہ السلام نے اپنے بچے کو جو نصیحت کی، اللہ رب العالمین نے اس نصیحت کو قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا ہے۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔ لقمان علیہ السلام نے جب اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا یا بنی لا تشرک باللہ، اے میرے پیارے بیٹے اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنانا، کسی کو بھی ساجی نہ بنانا۔ اس دنیا کا کارساز، اس دنیا کو چلانے والا ایک ہی ہے، وہ اللہ رب العالمین ہے۔ اور جان لے اس بات کو کہ ان الشرک لظلم عظیم، شرک سب سے بڑا گناہ ہے۔ اس گناہ کو بالکل بھی تو کرنے کی ہمت نہ جٹانا، ورنہ اس روئے زمین کو بنانے والا اور آسمان و زمین کا مالک ناراض ہو جائے گا، اور یہ پوری دنیا کا نظام درہم برہم ہو جائے گا۔ فرمایا لقمان علیہ السلام نے وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعُوا سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ اور اگر وہ دونوں یعنی ماں باپ تجھ پر اس بات کا دباؤ ڈالیں کہ تم میرے ساتھ کسی کو شریک کر لے اور تجھے اس بات کا علم بھی نہیں ہے، تو اے میرے بچے اپنے ماں باپ کے اس دباؤ میں نہ آنا، ماں باپ کی اس بات کو ٹھکرا دینا، نہ ماننا، کیونکہ اللہ رب العالمین تجھے پیدا کرنے والا ہے، روزی دینے والا وہی ہے، پالنے پرورش کرنے پرداشت کرنے تجھے روزی روٹی کھلانے کا ذریعہ بنائے ہیں والدین، لیکن یہی ایک ذریعہ نہیں ہے کہ اگر یہ ختم ہو جائیں تو آپ روزی روٹی نہیں کھا پائیں گے۔ لہذا اے اللہ کی زمین پر چلنے والے بچے، یہ لقمان علیہ السلام کی وہ نصیحت ہے جو لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کی، اور اللہ رب العالمین نے اپنے تمام بندوں کے سامنے قرآن مجید میں اس نصیحت کو پیش کیا ہے۔ لہذا بچوں کو چاہیے کہ وہ اللہ رب العالمین کی تربیت کو سمجھیں، اللہ رب العالمین کی طاقت کو سمجھیں، اور نئی نسل کے سامنے یہ تمام اصول اور ضابطے پیش کرنے کی ہم سب کو ضرورت ہے۔ لقمان علیہ السلام نے ذکر کیا یا بنی اقیم الصلاۃ، اے میرے پیارے بیٹے نماز کو قائم کرنا، کیونکہ یہ نماز ایک ایسا عمل ہے جس سے تیرا رب خوش ہوگا، اور جب رب خوش ہو جائے گا تو پھر آسانی سے تو رب کو منا لے جائے گا، اپنی ہر مصیبت کو حل کر لے جائے گا، ہر پریشانی کے لیے جب تو ہاتھ بلند کرے گا رب تجھ سے ناراض نہیں ہوگا، خوش ہوگا، تیری دعاؤں کو قبول فرمائے گا۔ فرمایا لقمان علیہ السلام نے وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور نیکی کا لوگوں کو حکم دے اور برائی سے لوگوں کو روک، یہ تیری ذمہ داری ہے۔ اے بچے یہ اللہ کا حق ہے کہ نماز ادا کر، لیکن بندوں کے ساتھ تیرے اور حق جڑے ہوئے ہیں کہ جب تو دیکھ لوگوں کو کہ وہ برائی میں ڈوب جا رہے ہیں، برائی کر رہے ہیں، تو تو برائی سے لوگوں کو روک۔ اس حکیمانہ انداز میں لقمان علیہ السلام کی یہ نصیحتیں ہمارے لیے سبق ہیں کہ ہم بھی اپنے بچوں کو اسی انداز میں نصیحت کریں۔ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، یہ لقمان علیہ السلام کی اگلی نصیحت ہے، اور جو مصیبت تجھے پہنچے اس پر تو صبر کر رہے بچے، جب مصیبت آئے تیرے سامنے تو صبر کر،
اسی طریقے سے لقمان علیہ السلام کی نصیحتیں قرآن مجید کے اندر موجود ہیں اور یہ باتیں صاف انداز میں لکھی ہوئی ہیں۔ آگے چل کر لقمان علیہ السلام نے نصیحت کی کہ گال پھلا کر، اکڑ کر، گھمنڈ کے ساتھ اللہ کی زمین میں اے بچے نہ چلے، اور ایسی آواز نہ نکال جو گدھوں کی سی آوازیں ہوتی ہیں جن سے لوگ پریشان ہوتے ہیں، بلکہ نرم آواز، انکساری والی آواز، ادب والی آواز، تہذیب والی آواز کے ساتھ میں آواز نکال۔ یہ آواز بھی انسان کے طور طریقے کو بیان کرتی ہے، لہذا اپنی زبان میں سدھار پیدا کر اور ان تمام نصیحتوں پر عمل کر۔ ہم قرآن مجید کو اگر کھول کر دیکھیں تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ اللہ رب العالمین کے پیغمبروں نے جہاں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت حدیث پاک کی روشنی میں آپ کے سامنے پیش کی، اسی طریقے سے قرآن مجید میں اور بھی انبیاء کرام ہیں جن کی نصیحت قرآن مجید میں موجود ہیں، انہوں نے اپنے بچوں کے سامنے نصیحتیں پیش کی ہیں۔ ان میں سے بھی ایک نصیحت آپ کے سامنے پیش کروں، سورہ بقرہ کے اندر موجود ہے، ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک والہ آبائک ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب الہا واحدا ونحن له مسلمون۔ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، فرمایا اللہ رب العالمین نے کہ میرے ایک عظیم پیغمبر گزرے ہیں یعقوب علیہ السلام، جب ان کی موت کا وقت آیا، موت ان کے سامنے پیش ہونے لگی، غرغرے کی حالت ہو گئی، تو اس نے اپنے بچوں کو جمع کیا اور بچوں کو جمع کرنے کے بعد میں فرمایا اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنی، اپنے بچوں کو جمع کیا اور کہا ما تعبدون من بعدی، میرے بچوں مجھے یہ بتاؤ کہ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ مجھ سے جتنا ہوا میں نے آپ کی تربیت کی، کوشش کی پوری طریقے سے آپ کی تربیت کروں، اچھا کھلاؤں، اچھا پہناؤں، اچھا آپ کو لب و لہجہ اور بوڑھ ادب سکھلایا، لیکن جاتے جاتے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں ما تعبدون من بعدی، میرے بعد تم کس کی پوجا پاٹ کرو گے، کس کی عبادت کرو گے؟ اگر ہم آج کے مسلمانوں پر نظر دوڑائیں اور مسلمانوں کا جائزہ لیں، ان کے سامنے یہ قرآن مجید کی پہلے پارے کی آیت پیش کریں تو سوال اس آیت کے دائرے میں دوسرا ابھرتا ہے۔ ابھرتا یہ ہے کہ ایک عظیم پیغمبر کو اپنے بچوں سے یہ سوال کرنے کی ضرورت ہی کیوں پڑی؟ کیونکہ پیغمبر تو مرتے ہی نہیں، پردہ کرتے ہیں۔ عام مسلمان یہی مانتے ہیں کہ سوال کرنے کی ضرورت ہی کیا تھی، بلکہ اور اگر سوال کر بھی لیا تھا ایک والد ایک باپ کی حیثیت سے تو بچوں کو جواب یہ دینا چاہیے تھا کہ والد محترم آپ تو نبی ہیں، آپ تو پردہ کریں گے، سب حاضر و ناظر ہیں، آپ تو دیکھتے رہیں گے اور دیکھتے رہنا ہم کس کی بات کریں گے، اس میں کون سی کوئی ڈھکی چھپی بات ہے آپ کے لیے؟ آپ تو عظیم پیغمبر ہیں اور اللہ رب العالمین کے آپ چنندہ شخصوں میں سے ہیں، اور یعقوب علیہ السلام کوئی عام انسان نہیں ہے، پیغمبروں کے سلسلے کی ایک اہم کڑی ہے۔ آپ دیکھیں گے یعقوب علیہ السلام، آپ کے بیٹے یوسف علیہ السلام نبی، یعقوب علیہ السلام کے والد محترم اسحاق علیہ السلام نبی، اور آپ کے والد یعنی یعقوب کے والد اسحاق کے والد ابراہیم علیہ السلام نبی، اور ایسے نبی جسے جد امجد کہا جاتا ہے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور قرآن مجید میں ابراہیم علیہ السلام کو اسوہ اور نمونہ کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ اس عظیم سلسلے، اس عظیم نسب نامہ کے اندر کوئی بیچ میں کڑی خالی نہیں ہے۔ باپ نبی، دادا نبی، بیٹا نبی، یعقوب علیہ السلام عظیم پیغمبر ہیں، اور بچے جواب دیتے ہیں ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک والہ آبائک ابراہیم، جواب دیتے ہیں اے ہمارے ابا جان، قالوا نعبد، ہم عبادت کریں گے، الہک والہ آبائک، آپ کے معبود کی عبادت کریں گے، جس کی آپ عبادت کرتے ہیں اس کی عبادت کریں گے ہم، الہک والہ آبائک، اور آپ کے ابو کے جو معبود تھے اسحاق علیہ السلام کے، اس کی عبادت کریں گے ہم، اور ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام،
اسماعیل علیہ السلام کے معبود کی عبادت کریں گے، اور لوگوں کو کہیں اس بات میں شک پیدا نہ ہو جائے۔ داداؤں کا ذکر کیا، قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق، نام ذکر کیا، اور فرمایا پھر بھی کسی کے ذہن میں شک پیدا ہو جائے تو سنیں، الہ واحدہ، وہ ایک ہی اللہ ہے، وہ الگ نہیں ہے، جس کو میرے والد محترم اور ان کے ابو جان جس کی پوجا اور عبادت کیا کرتے تھے، الہ واحدہ، وہ ایک ہی، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم مسلمان بن کر رہیں گے، فرما بردار بن کر رہیں گے۔ یہ یعقوب علیہ السلام نے اپنے بچوں کے سامنے سوال کیا چھوٹا سا، مَا تَعْبُدُونَ مِن بَعْدِي، میرے بعد میرے بچوں کس کی عبادت کرو گے؟ آج آپ دیکھتے ہیں ہم اور آپ بچوں کی کس انداز میں تربیت کر رہے ہیں، کس انداز میں ہمیں تربیت کرنی چاہیے۔ یہ قرآن و حدیث میں چند نمونے تھے جو آپ کے سامنے پیش کیے گئے ہیں، اور ان سے ہمیں سبق حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ آج ہمارے بچے کہاں جا رہے ہیں؟ ہم نے اللہ کے بارے میں اپنے بچوں کو نہیں بتایا، اپنے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اپنے بچوں کو نہیں بتایا، قرآن حکیم کے بارے میں اپنے بچوں کو نہیں بتایا، اپنے دین کے بارے میں بچوں کو نہیں بتایا، کبھی نہیں بتایا۔ اسی لیے بچے جب اسلامی تہوار آتے ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ، تو ہم سے اسلامی سوال نہیں کرتے، بلکہ ہم سے پوچھتے ہیں نیا کپڑا آنا چاہیے، فلاں سامان آنا چاہیے، فلاں یہ سامان آنا چاہیے۔ ورنہ بچے یہ سوال کریں گے کہ عید کی نماز کیسے پڑھیں گے ابا جان؟ ہمیں آپ پہلے ہی بتا دو، ہم بھی تو جائیں گے پڑھنے آپ کے ساتھ میں، ہمیں وہ تکبیر سکھلا دو آپ، جس سے ہمارا اللہ خوش ہوگا، کیونکہ گھر کے اندر آپ کہتے ہیں کہ ہم آپ کے لیے بڑا لیپ ٹاپ نہیں لا پائیں گے، بڑا اچھا کھانا نہیں لا پائیں گے۔ ہم کیوں؟ کیونکہ پیسہ کم ہے آپ کے پاس، آپ نے بتایا ہے، تو ہم اللہ سے مانگیں گے جا کر، اللہ دیتا ہے، آپ نے بتایا ہے، بتائیے اس کا طریقہ کیا ہے۔ کبھی ہمارے بچوں نے ہم سے یہ سوال کیا؟ ہم بیمار ہو جائیں، ہمارے بچوں کی زبانوں پر یہ کلمات آئے کہ ابو جان آپ تو کہتے ہیں کہ اللہ بیماری کو ٹھیک کر دیتا ہے، تو آپ بتائیے نا کیسے سنتا ہے اللہ، ہم اللہ سے مانگیں گے، وہ طریقہ بتائیے آپ۔ ہم نے بچوں کی تربیت نہیں کی۔ پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تربیت کی، جو تربیت کے نمونے تھے چند، وہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیے۔ مختصر وقت میں یہ مختصر باتیں ہی پیش کی جا سکتی ہیں، بہت ساری باتیں ہیں۔ دین اسلام نے تو یہ اعلان کیا ہے کہ بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، بچہ کا بچپنا یہ اسلام پر ہوتا ہے، ہم اسے بگاڑ دیتے ہیں۔ ہمارے دوست، ہمارے خاندان کے دوسرے بچے یہ بگاڑ دیتے ہیں، اور حالت ایسی ہو گئی ہے ہماری اور آپ کی کہ جس طریقے سے کرکٹ میچ میں جب کرکٹ کا گروپ ہارنے لگ جائے، تب آپ دیکھیں ہر کھلاڑی ایک دوسرے پر الزام لگانے لگ جاتا ہے، تم نے فلاں بال چھوڑ دی تھی، فلاں اچھی بال تم نے، ایک دوسرے پر الزام لگاتے ہیں۔ آج ہماری اور آپ کی حالت یہی ہو گئی ہے، ہم ایک دوسرے پر الزام لگا رہے ہیں، اس کی کمی ہے، مولانا کی کمی، اچھے بیان نہیں دیتے، مسجد کے ذمہ داروں کی کمی ہے، ماں کی کمی ہے، ماں کہتی ہے باپ کی کمی ہے، دونوں کہتے ہیں دادا کی کمی ہے، اور تیسرے کہتے ہیں کہ ہمارے رشتہ دار صحیح نہیں ہے، بچے صحیح نہیں ہیں، پڑوسی صحیح نہیں ہے۔ ایک دوسرے پر الزام ہم کب تک لگائیں گے؟ ہمیں اپنی ذمہ داری کے ساتھ اپنی ذمہ داری نبھانے کی ضرورت ہے، وقت ہو چکا ہے۔ رب العالمین سے دعا کہ الہ العالمین ہم تمام لوگوں کو صحیح انداز میں اپنے بچوں کی اسلامی تربیت کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ الہ العالمین صحیح انداز میں قرآن و حدیث کی روشنی میں اپنے بچوں کی پرورش کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ الہ العالمین اپنے بچوں کو اسلامی تعلیم دلانے کی توفیق نصیب فرما۔ الہ العالمین اپنے گھروں میں اسلامی ماحول بنانے کی توفیق نصیب فرما۔ الہ العالمین صحیح انداز میں اپنے بچوں کو اسلامی ماحول میں ڈھالنے کی توفیق نصیب فرما۔ الہ العالمین صحیح انداز میں ہم تمام لوگوں کو قرآن مجید کو پڑھنے، دین اسلام کو پڑھنے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھنے اور اپنی زندگی میں اسے ڈھالنے کی توفیق نصیب فرما۔ الہ العالمین جو بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ الہ العالمین جو اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کی قبروں کو نور سے منور فرما۔ الہ العالمین
الہ العالمین جہاں بھی لوگ پریشان حال ہیں ان پر ظلم ہو رہا ہے، الہ العالمین تو ان کی غیبی مدد نازل فرما، الہ العالمین تو ظالم کا ہاتھ پکڑ لے، الہ العالمین تو ظالم کا ہاتھ پکڑ لے، الہ العالمین تو ظالم کا ہاتھ پکڑ لے، الہ العالمین تو مظلوموں کی مدد فرما، الہ العالمین اپنے قرآن کی، اپنے اسلام کی، اپنی مساجد کی حفاظت فرما، الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو راہ راست پر چلنے کی توفیق نصیب فرما، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبھی طرح کی اسلامی ویڈیوز، تقاریر، دروس اور افواہوں کا سچ دیکھنے کے لیے اقرا اسٹڈی سینٹر کو سبسکرائب کریں۔ کسی بھی نئی ویڈیوز کے لیے کامنٹ باکس میں اپنا سوال ٹائپ کریں۔